معزز ناظرین، پروگرام خلیج ٹائم کے ساتھ سرزمین کوہ سے طارق اقبال کا سلام قبول کیجیے۔ آج تجدید عہد وفا ہے، آج 23 مارچ ہے۔ ایک ملک، ایک قوم اور ایک منزل۔ آج پوری دنیا میں جو ہے یوم پاکستان منایا جا رہا ہے، اور ہم آج لائیو پروگرام کر رہے ہیں جو خصوصی پروگرام ہیں یوم پاکستان کے حوالے سے۔ اور اس وقت ہمارے درمیان جو ہمارے خاص مہمان ہیں، دنیا براڈ کاسٹ ان کو جانتی ہے، جناب صفدر علی حمدانی صاحب۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا مدعو کرنے کا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ آج چونکہ بڑا اہم دن ہے، پوری دنیا میں یوم پاکستان منایا جا رہا ہے۔ آج صبح پرچم کشائی کی گئی کویت میں سفیر پاکستان اور اس کے عملے نے، لیکن وہی ہے کہ کورونا چونکہ تھرڈ لیئر چل رہی ہے اس وقت، تو اس ایس او پیز کو مطلب دیکھتے ہوئے انہوں نے مطلب اپنے عملے کے ساتھ ہی فلیگ سیرمنی ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ سلسلے جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ جو کورونا ہے جو پوری دنیا میں اس وقت پھیل گیا ہے وہ کم سے کم ہو جائے۔ سب سے پہلے سر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایز اے براڈ کاسٹر آپ کی پوری زندگی اس شعبے میں رہی، ریڈیو پاکستان کے مختلف اسٹیشن رہے، آپ جاپان بھی گئے، اس کے علاوہ پھر لندن میں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ 23 مارچ ہو یا 14 اگست ہو، ایسے دن آپ، ظاہر ہے کہ میں خود ریڈیو پہ رہا ہوں، 17 سال میں نے کام کیا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ہم 14 اگست منا رہے ہیں، ہم یوم پاکستان منا رہے ہیں۔ آپ تو خود اس وقت لیڈ کرتے تھے، آپ خود ماشاءاللہ، تو کیسی فیلنگز ہوتی تھی جب آپ اس طرح کے پروگرام کرتے تھے، یہ قومی پروگرام ہوتے تھے؟ ذرا کچھ یادیں ذرا ہمیں شیئر کریں۔ اصل میں طارق، بہت سی چیزیں ہیں وطن عزیز میں بہت تیزی سے بدل گئی ہیں۔ صحیح۔ ہم کوئی 80-90 برس کے لوگ نہیں ہیں۔ میں اب 70 برس پورے کر کے 71ویں برس میں ہوں، اور پروفیشنل لوگوں کی زندگی میں اب اس ایج میں آ کے پختگی اور پروفیشنلزم شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، دیکھیے میں نے یہاں بی بی سی میں بھی 20-22 برس کام کیا، جاپان کا آپ نے ذکر کیا، ہالینڈ میں رہا، ریڈیو پاکستان کے بہت سے مراکز میں کام کیا، اکیڈمی میں پروڈیوسرز کو پڑھایا۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو اس قدر بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں، صحیح، سوچ کے اندر، فکر کے اندر، فرد کی ذیل کے اندر، اداروں کے اندر، اداروں کے سربراہوں کے اندر۔ یعنی یہ جو 23 مارچ اور 14 اگست کا آپ نے ذکر کیا، آپ تو خود چونکہ رہے ہیں بہاولپور ریڈیو میں، اور ہم مختلف اسٹیشنوں پہ رہے، کم سے کم 3 مہینے پہلے سے پروگراموں کی تیاری شروع ہوتی تھی۔ پروگراموں کے ٹائٹل سوچے جاتے تھے، پورے اسٹیشن کے جتنے پروڈیوسر ہوتے تھے وہ سب نیا عنوان، نیا ٹائٹل دیتے تھے، پھر ان میں سے 10 سلیکٹ کیے جاتے تھے، ان میں سے 5 سلیکٹ ہوتے تھے، پھر مین جو پروگرام ہوتا تھا اس کا نام سلیکٹ ہوتا تھا۔ میں جب راولپنڈی اسلام آباد میں رہا تو وہاں چونکہ اسٹیڈیم میں پریڈ ہوتی تھی تو وہ بہت بڑا اوکیزن ہوتا تھا، اس کے لیے بہت تیاری کرنی پڑتی تھی۔ اچھا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان پروگراموں میں ایک فکری شعوری لہر کا خاص طور پر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مجھے بہت سے لوگ بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ میں تنقید کرنے والا آدمی ہوں۔ میں کرتا ہوں تنقید، لیکن جتنی تنقید کرتا ہوں اتنی تعریف بھی کرتا ہوں۔ ہوا یہ کہ ان اداروں میں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، جو تخلیق کے ادارے تھے، کریٹیوٹی کے، اور جو تہذیب کے ادارے تھے،
جو بولنا سکھاتے تھے، تلفظ سکھاتے تھے، آواز کا زیر و بم سکھاتے تھے، تہذیب تھی، یہ ساری کی ساری. طارق میں یہ ادارے اب نوکری بن گئے، صبح 9 سے 5 والی. میں کبھی حیران ہوتا ہوں اب بھی کہ شاید 20-30 سال پہلے پروگراموں کے جو عنوان ہم نے رکھے تھے اب وہ عنوان بھی نہیں بدلے، ویسے کہ ویسے. مجھے کھل کے کہنے دیجیے، جب تک ہم یہ باتیں نہیں کریں گے تو ہم روایتی باتیں کریں گے. جیسے آپ نے کہا نا کہ جوش و جذبے سے منایا گیا، یہ ایک ہیڈ لائن اخبار کی لکھی ہوئی ہے پچھلے 72 سال سے. ہم نے جوش و جذبہ کہاں ہے؟ چھٹی مناتے ہیں بھائی، چھٹی کا شوق ہے. ابھی میں آج سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا، کیونکہ فوجی پریڈ جو ہوتی ہے وہ ISPR کے مطابق خراب موسم کی وجہ سے تبدیل کر دی گئی ہے، 23 کی بجائے 25 کو ہوگی. تو اب وہاں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا 25 کو بھی چھٹی ہوگی؟ میرا اپنا نقطہ نظر ساری زندگی یہ رہا ہے کہ ایسے مخصوص ایام پہ چھٹی کی بجائے 2 گنا 3 گنا 4 گنا زیادہ کام کرنا چاہیے. اور آج کے دن کی تنخواہ بھی بڑے لوگ جن کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، 1 دن کی تنخواہ چھوڑ دینی چاہیے ملک کے یتیم بچوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے، اسکولوں کے لیے، یتیم خانوں کے لیے. ہم یہ سوچ ہمارے ہاں پنپ نہیں سکی. میں نے ایک بہت پرانے اپنے کالم میں لکھا تھا، تو لکھ لکھ کے تھک بھی گئے ہم، کیونکہ ہم سے لوگ اپنا کالم خود لکھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، خود ہی روتے ہیں اس پہ. تو میں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ ہمارے ہاں یہ 14 اگست اور 23 مارچ جو ہے، یہ ریڈیو ٹیلی ویژن کے خاص پروگراموں، صدر پاکستان اور وزیر اعظم کے پیغامات، سفارت خانوں کی تقریبوں، سیمیناروں اور تمغوں کی تقسیم کے ساتھ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے مزار پر گارڈ کی تبدیلی تک محدود ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. تو جن پروگراموں کی آپ بات کر رہے ہیں، میں کوئی بڑائی کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم زیادہ اچھے پروگرام کرتے تھے، زیادہ شوق کے ساتھ کرتے تھے، زیادہ محبت اور جذبے کے ساتھ کرتے تھے. صبح میں نے 1-2 اسٹیشن سنے ہیں اپنے بھی ریڈیو پاکستان کے، تو میں حیران ہوا کہ نغمے بھی نئے نہیں ہیں، وہی 20 سال پرانے نغمے چل رہے ہیں. تو کچھ روایتی چیزیں ہو گئی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری. میں آپ کو ایک پروگرام بتاتا ہوں. سلیم گیلانی صاحب بہت بڑا نام تھا ہمارے ہاں پروگرام کی دنیا میں. جتنا بڑا نام زید بخاری صاحب کا تھا، ان کے جو لیگیسی تھی اس میں سید ناصر جہاں، عزیز ترمذی، اس قسم کے لوگ تھے. ان میں سلیم گیلانی بھی تھے. سلیم گیلانی صاحب نے 1975 یا 76 میں جب وہ لاہور ریڈیو پہ آئے ڈائریکٹر ہو کے، تو انہوں نے ایک بہت اچھا آئیڈیا دیا اور وہ پروگرام بہت کمال ہوا. آج بھی شاید ریڈیو کے آرکائیو میں پڑا ہوا ہو. وہ یہ تھا کہ منٹو پارک میں 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پیش ہوئی تھی، اس موقع پہ جو جلسہ ہوا تھا اور قائد اعظم نے اس کی صدارت فرمائی تھی، اس سے پہلے قائد اعظم علیہ الرحمہ ٹرین میں لاہور پہنچے تھے اور انہوں نے اعتزاز احسن کے جو والد تھے میاں صاحب، جنہوں نے ایک ترانہ بھی لکھا تھا، برانتھل روڈ پہ ان کے گھر میں قیام کیا تھا اس وقت. وہاں سے برانتھل روڈ سے منٹو پارک کو بہت زیادہ دور نہیں ہے. تو آئیڈیا یہ تھا کہ اس سچویشن کو ریپروڈیوس کیا جائے کہ قائد اعظم ٹرین سے آتے ہیں، لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ اترتے ہیں، نعرے لگتے ہیں. اس میں جو بڑی بڑی شخصیات تھیں جو قائد اعظم کو لینے آئی تھیں ان کو پورٹریٹ کیا جائے. پھر ان کا جو جلوس نکلتا ہے اس کو ریپروڈیوس کیا گیا. پھر منٹو پارک کا جو، جیسے آپ اقبال پارک کہتے ہیں، نام بدلنے کے تو ہم بڑے شوقین، روح نہیں بدلتے. تو ہم نے اس منٹو پارک میں جو جلسہ ہوا تھا اس سارے جلسے کو ریپروڈیوس کیا گیا. تو طارق میاں یہ 1 گھنٹے کا پروگرام تھا جسے 2
قسطوں میں نشر کیا گیا تھوڑی تھوڑی دیر بعد، کیونکہ 1 گھنٹہ ذرا سننا مشکل ہوتا ہے. تو وہ بڑا کمال کا پروگرام تھا. میں سمجھتا تھا کہ یہ ایسا پروگرام ہے جس پر کسی فلم والے کو فلم بنانی چاہیے تھی، ٹیلی ویژن والے کو اپنی کوئی ڈاکومنٹری بنانی چاہیے تھی. تو وہ سوچ اور خیال اور فکر اور شعور اور لگن جو تھی، بجائے اس کے کہ اس میں اضافہ ہوتا، میں بڑی تکلیف کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں کمی ہوئی ہے. تو اب آپ روایتی طور پر جیسے جو روایتی باتیں ہوتی ہیں بس وہ کر لیتے ہیں، پروگرام بھی ہو جاتے ہیں، وقت کو تو گزرنا ہے، وہ گزر جائے گا. کچھ پیغامات ہیں، ہم وہ بھی آپ کو سناتے ہیں جو یوم پاکستان کے حوالے سے. وہ کیا پیغامات ہیں؟ جی السلام علیکم محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں. 23 مارچ کے سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت اہمیت کا دن ہے، جس میں اس چیز کی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ 23 مارچ 1940 کو مسلمان پاک و ہند نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمیں ایک علیحدہ مملکت کی ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ 7 سال کے عرصے میں جو ایک جد و جہد تھی، اس کے سلسلے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا. اس چیز کی ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. بحیثیت مسلمان ہمیں خوشی اور کامیابی حاصل ہے کہ پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. 23 مارچ کے حوالے سے ایک اور چیز یہ ہے کہ پاکستانیوں پر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کو ایک بہترین ریاست کے طور پر عالم اسلام میں پیش کریں یا دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستان کا نام سرخرو ہو. ہمارے تمام دوست احباب جو کویت میں مقیم ہیں وہ کویت کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اس میں جو ان کا کردار ہے اس کو بڑی اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کویت کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لے گئے اور انہوں نے پاکستان میں مختلف لیڈرشپ سے ایک طویل مذاکرات کیے. وہ مختلف شعبے میں باہمی تعاون کا ایک سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ آگے اس سلسلے میں مزید پیش رفت ہوگی. کویت میں جو تمام حضرات ہیں پاکستانی دوست بھائی بہن، میں اس سلسلے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ یہاں پر پاکستان کے سفیر ہیں، آپ کو یہاں کے رولز ریگولیشنز کو ہر صورت میں فالو کرنا چاہیے. آپ یہاں پر انٹریکٹ کرتے ہیں، کویتی حضرات سے ملتے ہیں، دوسری کمیونٹی سے ملتے ہیں، تو ہمیشہ یہ تاثر دیجیے کہ پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے آج کل جو ہے نا کووڈ کی وجہ سے صرف کویت میں نہیں پوری دنیا میں پچھلے 1 سال سے عالم انسانیت ایک مشکل میں ہے. ہمیں تمام لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے اور پاکستانی سفارت خانے کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ ان تمام مشکلات کے ہونے کے باوجود ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام دیں. کویت کی ہیلتھ منسٹری کی جو انسٹرکشنز ہیں، ان کے جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ان کو فالو کیجئے. کووڈ کے سلسلے میں آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ کیجئے اور دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ رکھیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے سفارت خانے میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور حکومت پاکستان آپ کو ہر سہولت دینے کے لیے پرعزم ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ روشن پاکستان کے حساب سے ایک پروسیس شروع کیا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ اکاؤنٹ کھولیے اور آپ کی جو ترسیلات ہیں بڑے اچھے طریقے سے پاکستان منتقل ہوں گی. میری دعا ہے کہ جی آپ کو اللہ تعالی ہمیشہ ترقی اور کامرانی دے. آپ پاکستان کی ترقی اور کامرانی میں جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے اور کویت اور پاکستان کے درمیان ایک دوست کے طور پر جس طرح آپ کا ایک کردار ہے اس کو اچھے طریقے سے اس پر عمل کیجئے اور اس پیغام کو سارے لوگوں کو بھی پہنچائیے. بہت شکریہ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today
we are commemorating the 81st anniversary of the adoption of the historic Pakistan Resolution. On 23rd March 1940, during the 27th annual session of All India Muslim League, the Muslims of the subcontinent adopted the historic Lahore Resolution, later named as Pakistan Resolution. This day carries momentous significance in the history of the making of Pakistan, as it made the objective for Muslims clear and literally gave birth to Pakistani nation. This day reminds us of the vision of Allama Muhammad Iqbal, who propounded the idea of a separate homeland for the Muslims of the subcontinent, of the historic constitutional struggle that ensued to achieve Pakistan, of firm resolve of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah to accept nothing less than Pakistan itself, and of the heavy sacrifices made by the Muslims of the subcontinent in search of a homeland where they could fashion their lives according to their own beliefs, culture and norms. In less than 7 years after the adoption of Pakistan Resolution, Pakistan had emerged on the map of the world, despite all kinds of obstacles and impediments in the way of its making. This testifies to the inherent resilience and resolve of the Pakistani nation. Since its inception, Pakistan has been tested time and again by internal and external pressures and has withstood all with dignity and poise. Today, Pakistan is a progressive democratic state with an independent judiciary, free media, vibrant civil society, and a thriving economy. Our leadership has consistently strived to realize the goals of peace and progress of our people. Pakistan is on a trajectory to success, prosperity, and welfare, propelled by industry of its talented people, the availability of abundant natural resources, and policies of the government. I would like to congratulate the people of Pakistan for having come a long way since this day back in 1940 and for continuously reposing their belief in the vision of our founding fathers through generations and generations. As we celebrate this day, we must not forget our Kashmiri brothers and sisters who continue to struggle for their legitimate and inalienable right to self-determination as enunciated in the United Nations Charter and resolutions. The violation of human rights in Kashmir is a question mark on the conscience of the world, and we urge international community to play its due role in resolving the Kashmir issue, lest it jeopardizes the international peace and security. The people of Pakistan pledge to continue their moral, diplomatic and political support to Kashmiris in their just and lawful struggle towards self-determination. I am happy that we are celebrating our National Day in our second home, Saudi Arabia. I would like to avail this opportunity to congratulate the Saudi government and authorities for managing the COVID-19 pandemic exceptionally well and taking care of Pakistani community. On this day, we renew our pledge to contribute towards the progress and development of our great nation. Also, I would like to express my determination to further expand and enrich our bilateral relations with the Kingdom of Saudi Arabia. Long live Pakistan-Saudi Arabia friendship. Pakistan Payindabad. अस्सलाम वालेकुम। बतौर पाकिस्तानी 23 मार्च का दिन हमारे लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये दिन हमें इस बात की याद दहानी कराता है कि अगर कौमें मुत्तहिद और पुरअज़्म हों तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। 81 साल पहले कायद-ए-आज़म की सरबराही में मुसलमानान बर सग़ीर ने करारदाद पाकिस्तान के तहत इस बात का अज़्म किया था कि वो अपने लिए अलहदा रियासत का हुसूल यकीनी बनाएंगे, और इस ख्वाब की पाए तकमील के लिए उनको 7 साल का अरसा दरकार हुआ। ये दिन इस बात की भी अक्कासी करता है कि अगर हम पुरअज़्म हों और मुत्तहिद हों तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं रह सकती। आज के दिन की मुनासबत से मैं अपने बुज़ुर्गों को खराज तहसीन पेश करूँगी और तमाम अपने मुसलमान बहनों और भाइयों को इल्तिमास करूँगी कि वो ईमान, इत्तेहाद और नज़्म के साथ
پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ آج کا دن خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ پاکستان کی آزادی تو 14 اگست کو ملی تھی، لیکن اس کا جو فاؤنڈنگ سٹون تھا وہ قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 میں منٹو پارک میں، جس کو اب قائد اعظم پاکستان پارک کے نام سے پکارتے ہیں، جہاں پہ یادگار پاکستان بھی بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں کی جہاں جہاں پہ اکثریت ہے وہاں پر ان کو آٹونومی ملنی چاہیے، جو کہ چلتے چلتے ایونچولی ہم کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے اندر کی شکل میں ملی۔ اور آپ سب کو معلوم ہے، ہم لوگ کی فیملیز بھی، ہم لوگ جلندھر کے رہنے والے ہیں جو کہ انڈیا میں رہ گیا، ساری فیملی اپنا سب کچھ وہاں پہ چھوڑ کر ادھر آئی تھی پاکستان میں اور اسٹرگل کیا تھا۔ لیکن اس زمانے میں سے یہ تھا کہ سب لوگ بہت محنت سے اپنے ملک سے محبت بھی کرتے تھے اور محنت بھی کرتے تھے، اور بالکل خستہ حال ملک کو آہستہ 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 ہمارے بزرگوں نے کھڑا کر لیا، اس کو توانا کیا، اور اس میں ایسی ترقی ہوئی کہ ساری دنیا حیران ہے کہ کس طرح سے ایک ملک جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ اتنا قائم دائم ہو گیا۔ پاکستان کی ریزیلینسی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، سچ کا ساتھ دیں ہمیشہ، سچ کے اندر ملاوٹ نہ کریں، تو ہماری ریزیلینسی مضبوط سے مضبوط ہوتی جائے گی۔ اس میں اپنا پرسنل فائدے کے لیے کمپرومائز کر لینا کہ جی میرا فائدہ ہو جائے ملک کا ہو یا نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایسے لوگ بھی ہیں ہماری قوم میں جو کہ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے۔ بے شک وہ مذہبی جماعتوں کے کچھ لیڈر ہوں، کوئی سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہوں یا کوئی دوسرے لیڈر ہوں۔ بہرحال یہ تو دکھانے والی باتیں ہیں، لیکن خوشی کی بات بھی یہ ہے کہ 80 سال ہو گئے ہیں 23 اگست 1940 کو، یہ 81واں سال ہم اس سال منا رہے ہیں۔ اللہ اس ملک کو قائم و دائم رکھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سب جنہوں نے شہادتیں دی ہیں اس ملک کے حاصل کرنے میں، اس کو قائم رکھنے میں، ہماری فوج نے کتنی جنگیں لڑی ہیں ہمارے دفاع میں، اور ہمارے لیڈرز نے، ہمارے علماء نے ہر جگہ پر اس قوم کو رہنمائی پہنچائی ہے۔ اللہ ہم سب کو یاد کرتے ہیں اور ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ آئندہ کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سپورٹ کرے، لیکن ہم کو اللہ کے ساتھ سچا ہونا پڑے گا۔ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ہم خود تو کچھ نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور پھر کہیں کہ اللہ آ کے میرا گھر صاف کر دو، اللہ تم آ کے مجھے ٹھیک کر دو۔ اللہ تو اسی کو کرتا ہے جو کہ خود کھڑے ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اگر انسان اپنے میں تبدیلیاں نہیں پیدا کریں گے تو اللہ آ کے نہیں کرے گا۔ بہرحال آپ سب بھائیوں کو، بہنوں کو 23 مارچ 1940 کے دن کی یاد میں آج کا دن منانا مبارک ہو، اور اللہ اس ملک کو دائم و قائم رکھے۔ شکریہ۔ آمین آمین، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی۔ یہ پیغامات تھے، کچھ اور بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن میں اپنے محسن صفدر حمدانی صاحب سے بات کروں گا۔ سر، آپ کویت میں 4 بار آئے، آپ کو بڑی محبتیں ملی، آپ نے مطلب اچھا وقت اور بڑے بڑے اچھے لوگوں سے ملے، اور ان میں سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو آپ شاید بھول بھی گئے ہوں۔ میں یہ پوچھوں گا کہ پاکستان میں چونکہ آپ ظاہر ہے اتنا بڑا وسیع تجربہ ہے آپ کا ریڈیو پاکستان کے اسٹیشنوں پہ، باہر جو جاپان اور دوسرے کنٹریز میں رہیں، وہاں پہ آپ نے کیا ماحول دیکھا کہ وہاں پہ جشن آزادی کس طرح سے یا یوم پاکستان کس طرح سے مناتے تھے، اور ریڈیو پہ آپ وہ کس طرح کے پروگرامز کرتے تھے؟ جی طارق، اصل میں جب آپ ملک سے دور ہوتے ہیں تو یہ بالکل ایسی ہے جیسے بندہ ماں باپ سے دور ہو، اس کی محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس زمرے میں بھی یہی ہے کہ جب آپ پاکستان سے دور ہوتے ہیں
تو آپ زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. صحیح. جاپان میں بھی ایسے ہی تھا، لیکن میں 89 میں گیا تھا، 92 میں واپس آیا تھا. اس وقت جو سفیر تھے وہاں اور جو عملہ تھا وہی جو سارے سفارت خانوں میں ایک روایتی تقریب ہوتی ہے جی جی وہی ہوتی تھی. پھر برطانیہ میں ہم نے دیکھا. مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے آج کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ ہماری خامیاں، کوتاہیاں، کمیاں جو ہم جن کا ذکر نہیں کر پاتے ہیں عموماً، ان خاص دنوں پہ ان کا ذکر ضرور کرنا چاہیے. کچھ لوگ میرے اس نظریے کے خلاف ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے دنوں پر ہمیں اپنی کوتاہیوں، کمیوں کو بھی سامنے لانا. میں نے یہ جو 3-4 ملکوں میں رہا ہوں اور اب 20-22 بلکہ 30 سال ہو گئے برطانیہ میں رہتے ہوئے، ایک عجیب سی بات میں آپ سے ایک عجیب سی بات کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں آپ اتفاق کریں یا نہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 10-15 سال سے جو فہرست بنی ہوئی ہے ان سفارت خانوں میں لوگوں کو مدعو کرنے کی، وہ فہرست نہیں بدلتی. یعنی وہ لوگ، ان کے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، وہی لوگ اب تک آتے ہیں. اب دیکھیے 30 برس میں کہہ رہا ہوں مجھے برطانیہ میں ہو گئے رہتے ہوئے، وہی لوگ ہیں، وہی لوگ آتے ہیں. کوئی میرا سالے کا سالہ زور ساری زندگی میں فکری اور شعوری گفتگو پہ رہا ہے. کیونکہ جب تک آپ کا فکر اور شعور کام نہیں کرے گا اس وقت تک آپ بالکل عام لوگوں کی طرح رہیں گے. سفارت خانوں میں بھی عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کا پیغام پڑھ دیا جاتا ہے، صدر کا پیغام پڑھ دیا جاتا ہے. اگر اچھے حالات ہوں، اب تو کرونا ہے، ایک ٹیبلو ہو جاتا ہے، بچے ایک ملی نغمہ گا دیتے ہیں، اس کے بعد چائے سموسا ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. میں نے ساری زندگی جس طرح سے گزاری ہے، میں ہمیشہ اس چیز کا قائل رہا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے نا تجدید وفا، یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ ہم کانپ جاتے ہیں. اچھا میں ایک چیز کی طرف اشارہ ضرور کروں. دیکھیے اگر خامی غلطی آپ نہیں بتائیں گے تو پھر وہ آہستہ 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 اس کو تسلیم کر دیا جاتا ہے اور وہ غلطی رہتی ہے. دیکھیے یہ جو آج کا دن ہے 23 مارچ، جی سر، جی یہ پاکستان یوم قرارداد پاکستان ہے اس کا صحیح نام. یہ بہت کم لوگ یہ نام لیتے ہیں. ہم ہر یوم کو یوم پاکستان کہتے ہیں، جو غلط ہے. صحیح. 14 اگست ہے یوم آزادی پاکستان، پاکستان انڈیپینڈنس ڈے. ہے یوم قرارداد پاکستان. صحیح. پھر اقبال پارک جو اب ہے، جو پہلے منٹو پارک تھا، یہ قائد اعظم پارک نہیں ہے. شکر ہے کہ اس کو قائد اعظم پارک نہیں بنایا، ورنہ اس کا بھی حلیہ خراب کر دیتے. ہمارے نصاب کے اندر ہمارے بچوں کو وہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں جو پڑھائی جانی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان قائد اعظم نے، اور یہ لکھا ہوا ہے نصاب کی کتابوں میں، کہ پاکستان قائد اعظم نے اپنی ذہنی فراست سے ٹیبل ٹاک پہ انگریز سے حاصل کیا. قطعاً نہیں. قائد اعظم کی عظمت کو، ان کی ذہنی فراست کو، ان کی پش کو سلام، لیکن اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بڑی لمبی جد و جہد کرنی پڑی. قائد اعظم مسلم لیگ کے آدمی نہیں تھے، قائد اعظم کانگریس میں تھے، وہ کانگریس کو چھوڑ کے آئے تھے. علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا، اچھا نہیں لگتا مجھے، میں بہت سے پروگراموں میں یہ بات کرتا ہوں، میرا خیال ہے یہ خواب علامہ نے نہیں دیکھا تھا جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس دن پہ، اس خاص دن پہ بچوں کا، ہمارا چونکہ کالج، یونیورسٹی، اسکول کا نصاب یکساں نہیں ہے. ایچیسن کالج کا نصاب کچھ اور ہے، پرائیویٹ اسکول کا نصاب کچھ اور ہے، سرکاری اسکول کا نصاب کچھ اور ہے. لہذا تینوں چاروں نصاب کے اندر بچے ڈفرنٹ چیزیں پڑھ رہے ہیں.
मालूमात आमा या तारीख़ पाकिस्तान, इसमें इन चीज़ों को बड़ी उजागर किया जाए कि पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, सही बात है। ट्रेनें कट के आई, तो जरूरत ये कहने की है कि हमने इसके लिए कुर्बानियां दी थी। मेरे वालिद बताया करते थे 1947 में, जब वो तो खैर 1935 में आ गए थे रेडियो में, तो 1947 में वो बताते थे कि हमारे पास कागज पे लगाने के लिए कॉमन पिन नहीं थी, हम बाहर जाके गुलाब के पौधे से कांटा तोड़ के लाते थे और स्क्रिप्ट को लगाया करते थे। हमने अपने नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को ये बताया ही नहीं कि हमने कितनी मुश्किलात झेली। हमें कुछ नहीं दिया। जब तकसीम हुई तो तकसीम गैर मुनसिफाना थी कई लिहाज से। पैसे, सामान, जो हमारा हक था वो ना मिला, भारत में ज्यादा रह गया, 1000 मील दूर हमें मशरकी पाकिस्तान दे दिया। आते ही हैदराबाद की जंग हमारे सर पे थोप दी गई, फिर कश्मीर की जंग शुरू हो गई, हमें सांस नहीं लेने दिया गया। गांधी साहब, नेहरू साहब ये कहते थे कि मैं इतनी अपनी तहमतें चेंज नहीं करता जितनी पाकिस्तान में हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। फिर उन्होंने कहना ये शुरू कर दिया कि पाकिस्तान सरवाइव नहीं करेगा। देखिए, ये ममलिकत खुदा दादे पाकिस्तान जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह जमीन पर आके तो इस ममलिकत की हिफाजत नहीं करेगा ना। अल्लाह अपना नाइब और अपना खलीफा जब इंसान को कहा है, तो यही इंसान, चाहे वो बैरूनी ममालिक में हो या पाकिस्तान में रह रहा हो, उसे अपनी जात के अंदर रह के पाकिस्तान की खिदमत करनी है, जो वो कर रहा है। हम चाहते हैं खिदमत तारिक करे, नाम सफदर हमदानी का हो, ऐसा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन मोहतरम, 23 मार्च का दिन हमारी तारीख़ में संग मील की हैसियत रखता है। ये दिन मुसलमानान बरसग़ीर में एहसास बेदारी का दिन है। ये दिन जनूबी एशिया के मुसलमानों की जुर्रत, अज़मत और आज़ादी से महब्बत का दिन है। 81 साल कबल पेश की गई करारदाद पाकिस्तान के ज़रिए जदोजहद आज़ादी को इस दिन एक नई जहत मिली। 1930 में अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का जो तस्वुर पेश किया, कायद आज़म की पुरअज़्म क़यादत ने इस दिन से अमली सूरत में दुनिया के सामने ला खड़ा किया और उस जदोजहद का बाकायदा आगाज़ हुआ जिसका समर क़याम पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। सामीन कराम, आज का दिन हमसे तकाज़ा करता है कि हम क़याम पाकिस्तान की खातिर अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को ज़हन में रखते हुए अपने वतन अज़ीज़ की हिफाजत, सलामती, अमन और बका की खातिर अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बुरवकार लाते हुए मुल्क की तरक्की में अपना अपना मौसर किरदार अदा करें, ताकि हमारा वतन अक़वाम आलम में अपनी मिसाल आप बने। जैसे कि कायद आज़म का फरमान है, अपनी तंजीम इस तौर पर कीजिए कि किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत न रहे। बेशक मेरे वतन अज़ीज़ के जवान अपने अज़्म व हौसले से कौमों की खुददारी और ख़ुद मुख्तारी की मंजिल के हसूल में कभी किसी से पीछे नहीं रहेंगे, और इंशाअल्लाह मेरा वतन ताबा अबद कायम व दायम रहेगा। उस दुआ के साथ कि खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ां को भी गुज़रने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सरसब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों को भी रोईदगी मुहाल ना हो। खुदा करे न कभी खुम सरे वक़ार वतन, और उसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक खुद हो तहज़ीब व फ़न का ओज कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तारिक इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा कुछ चंद अल्फाज कहने का मौका दिया, और मैं तमाम अपने हमवतनों को 23 मार्च यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी। जैसा कि हम जानते हैं कि 23 मार्च एक बहुत अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में, और इस दिन हमें एक कौम बन के दुनिया के सामने आने का मौका मिला, और हमने ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से हासिल किया।
تو میرا اس دن میں سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ چونکہ ہم نے یہ ملک بہت ساری قربانیاں دے کے حاصل کیا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قربانیاں رائیگاں نہ جائیں۔ ہمیں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے اتفاق اور اتحاد۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتفاق اتحاد کے ساتھ ایک ایسی تنظیم اور ایک ایسی قوم بن کے ابھریں جو دنیا کے نقشے پہ ہمیشہ یاد رہے، اور ہمیں اپنے مفادات اور اپنی سب چیزوں کو بھول کے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہمیں پاکستان میں ایجوکیشن کے سسٹم کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنا چاہیے تاکہ ہماری قوم، ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ بھی دنیا میں اسی طرح سے اپنا نام روشن کر سکے جیسے دوسرے ممالک کے لوگ کرتے ہیں، اور ہمارا پاکستان کا نام دنیا میں فخر سے لیا جا سکے اور ہم دنیا میں فخر سے کہہ سکیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ تو آج کا دن ایک عہد کرنے کا دن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عہد کریں کہ آئندہ ہم اس سال جتنے بھی کام کریں گے اپنے ملک اور اپنی قوم کی خوشحالی کے لیے کریں گے، اور سب کو مل کے ایک ساتھ جو ہے وہ لے کے چلیں گے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارا ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو سکے۔ میرا یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے، اور ایک دفعہ پھر میں اپنی پوری قوم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم طارق اقبال صاحب، میں آپ کے توسل سے اور آپ کے چینل کے توسل سے تمام ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں 23 مارچ کے حوالے سے کہ وطن عزیز پاکستان بہت قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا، اور آج کی نسل کو تو شاید اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ کتنی عظیم قربانیاں دی گئیں اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر فرد، پاکستانی قوم کا ہر فرد اپنی ذات سے بلند تر ہو کے سوچے، اپنے ملک کے لیے سوچے۔ یہ ملک اسی صورت میں ترقی کر سکتا ہے اگر ہم اس ملک کے ساتھ مخلص ہوں، اس ملک کے لیے ہم قربانیاں دینا سیکھیں، اور یاد رکھیں کہ ہمارا وجود وطن عزیز کے وجود کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کے بغیر ہمارا وجود جو ہے وہ بالکل بے معنی ہے۔ لہٰذا بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، ہم میں سے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ اس ملک کی بہتری اور اس کی فلاح و بہبود کو پیش نظر رکھے، اور اس کے لیے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنا حصہ جو ہے اس وطن عزیز کی ترقی، اس کی خوشحالی اور اس کی سلامتی کے لیے ڈالے۔ بہت شکریہ۔ جی شکریہ طارق اقبال صاحب۔ بالکل، آج کے دن وہ تاریخی دن ہے کہ جس دن پاکستان کے حوالے قرارداد پیش کی گئی، جس کے نتیجے میں دنیا کے نقشے پر 7 سال کے قلیل عرصے میں پاکستان بنا۔ اس تاریخی دن کو شائن شان طریقے سے منانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ زندہ قومیں اپنے تہوار مناتی ہیں۔ میں اپنے نوجوان نسلوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آئیں اور متحد ہوں اور ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے کوشاں ہوں۔ شکریہ۔ 23 مارچ یوم پاکستان ہے، 23 مارچ یوم قرارداد پاکستان ہے۔ زندہ قومیں اپنے خوبصورت اور روشن اور اجلے دنوں کی یاد کو ہمیشہ اپنے دلوں میں زندہ رکھتے ہیں۔ انہی دنوں سے انہیں آنے والے زمانے کی مشکلات میں زندہ رہنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ یہ دن ہماری تہذیب ہے، یہ دن ہمارا ماضی ہے، یہ دن ہمارے آج کے مستحکم پاکستان کی روشن دلیل ہے، یہ دن ہمارے مستقبل کا پیغام ہے۔ اس دن کو ہمیں محبت کے ساتھ اور تجدید عہد وفا کے ساتھ منانا چاہیے۔ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے، یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے۔ السلام علیکم۔ 23 مارچ 1940 کو پاکستان کے لیے مسلم مکابرین نے ایک خواب دیکھا، ایک ویژن پیش کیا، اور اس دن سے لے کے آج تک
اس ملک کو بنانے اور اس کی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے اکابرین کو، ہماری قوم کو اور ہماری افواج کو بے تحاشا قربانیاں دینی پڑیں۔ آزادی کی قیمت ان قوموں سے پوچھیں جو فلسطین میں اور کشمیر میں آباد ہیں، جو ایک آزادی کا سانس لینے کے لیے ترس رہی ہیں۔ اس لیے آزادی کی قدر کریں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ 23 مارچ کا دن ہمیں اس تجدید عہد کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے اپنے شعبے میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کے اظہار کے ذریعے اپنا کردار ادا کریں، ملک کی ترقی اور خوشحالی میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی ماضی کی غلطیوں سے ہمارے اداروں کو، ہماری شخصیات کو اور ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر سوچنا چاہیے۔ ان سے جب تک ہم محسوس نہیں کریں گے، احساس نہیں کریں گے اور اعتراف نہیں کریں گے، ہم آگے کامیابی کے ساتھ نہیں بڑھ سکیں گے۔ ہمیں اپنی ناکامیوں کا احاطہ کرنا ہوگا، اپنی غلطیوں کا احاطہ کرنا ہوگا اور پھر مستقبل کے لیے اپنے اہداف کا تعین کرنا ہوگا اور ملی جوش و جذبے کے ساتھ اور یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ میں تمام ہم وطنوں کو آج 23 مارچ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے، ہماری آنے والے نسلوں کے لیے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے انت کوششوں کے ساتھ اور ہمارے بزرگوں، خواتین، بچوں نے جو قربانیاں دیں، تو اس سلسلے میں آج پاکستان آزاد ملک ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد اسلامی مملکت بن کر رونما ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، قرارداد پاکستان کو پہلے قرارداد لاہور کہا جاتا تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد پیش کی گئی اور یہ دراصل ایک خواب تھا جس کو عملی جامہ پہنانا تھا اور یہ اس جانب پہلا قدم تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے جو بر صغیر میں مسلمان رہ رہے تھے، یہ ایک بہت اہم قدم تھا اور پہلا قدم تھا جس کے بعد ہمیں آزادی کا حصول ہوا اور یہ ممکن ہوا کہ ہم ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ ملک میں اپنے اصول اور روایات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دو قومی نظریہ کیا تھا۔ میں یہ ضرور پیغام دینا چاہوں گا تمام پاکستانی بھائیوں کو اور بہنوں کو کہ یہ پاکستان کوئی آسانی سے حاصل نہیں ہوا، اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں قربانیاں دینی پڑی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زبردست پیغام ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ آپ نے جو بھی، اب ملک تو حاصل ہو گیا لیکن اس کو عظیم بنانے کے لیے سخت محنت کی اور جو مسلسل کی ضرورت ہے اور یہ اسی وقت پاسبل ہے، اس کی حفاظت بھی اور اس کی ترقی بھی، جب ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر محنت کرے اور اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Today is 23rd March, the Pakistan Resolution Day. This was the day when Pakistan was almost created, because after 7 years, Pakistan came into being on 14th of August. We have to see ourselves where we are standing. What was the aim of Qaid-e-Azam at that time? And what we are doing is, Pakistan is our country. We are with Pakistan. Without Pakistan, we are nowhere. We have to see ourselves so that Pakistan can prosper in the world, not only in the region, but in the world. And that is only possible once we are doing the job honestly, dedicatedly. We have to take in consideration the Qaid-e-Azam motto, that is unity, faith and discipline. And we have to do the job so that
Pakistan can prosper and we could take the Pakistan to the highest pedestals in the world community. Bismillahirrahmanirrahim. On every 23rd March, I reminded myself that why the Muslims of subcontinent had demanded a separate homeland for them. The answer is same every year, that both Hindus and Muslims are two different nations. They are different in their religion, their customs and tradition. Even they cannot eat together and marry together, so they have to have a separate homeland. So on 23rd March 1940, Muslims of subcontinent put forward a resolution in an annual convocation of All India Muslim League, and which was unanimously passed by all the members. So finally, after 7 years of this resolution, Pakistan came into being under the wonderful leadership of Qaeda-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Long live Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च का यादगार दिन हम कुवैत में अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ और ऑफिसेज़ में अपने कलीग के साथ पुरवकार तरीके से मना रहे हैं। चूँकि कोविड-19 की वजह से हम इज्तिमाई तकरीबात नहीं मुनक्कद कर सकते, लिहाजा हम अपने अपने तरीके से ये जश्न यौम पाकिस्तान मना रहे हैं। आज से 81 बरस पहले 23 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में लाहौर के तारीख़ी इजलास में एक करारदाद मंजूर हुई, जिसके के 7 बरस के बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है। अब ये हम सब का इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान की तरक्की में अपना अपना हिस्सा डालें और पाकिस्तान को उन बुलंदियों के ऊपर खड़ा करें जहाँ के आज तरक्की याफ्ता कौमें खड़ी हैं। मैं एक दफ़ा फिर आप सबको इस मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। 23 मार्च जैसे कि तजदीद अहद का दिन है, यौम पाकिस्तान का दिन है, तो इसके हवाले से हमें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के जो पिलर हमारे मुल्क के हैं के हवाले से जो गोल है उसको हमें फोकस करना चाहिए। और आज से 1940 के अंदर जो करारदाद पेश की गई थी और जो जदोजहद की गई थी, आज भी इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है इस हालात के अंदर कि हम अपनी सोचों को बेहतर करें और उस सोच के मुताबिक आगे अपनी जदोजहद करें ताकि पाकिस्तान उस मंजिलों तक पहुंच सके। और इसके हवाले से दूसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो हमारे जो सियासतदान और स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के, उनके हवाले से भी है कि अगर वो मुखलस हैं और इखलास के साथ काम कर रहे हैं और करेंगे तो इंशाल्लाह आवाम उनके साथ होगी। अगर इस तरह नहीं करेंगे और आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से काम नहीं करेंगे तो कोई भी उनकी मदद या कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता। हम ये समझते हैं कि ये इस्लाम के नाम पे हासिल किया है और इस्लाम का किला होना चाहिए। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज भी हर हासो आम की ज़बान के अंदर यही कलमा है। तो इसी कलमे की बुनियाद पर इसकी तश्कील नौ की जाए और इसको उस मंजिलों तक और उस बढ़ाई तक ले जाना चाहिए जिसका ये पाकिस्तान हमारा मुस्तहिक है। हम कुवैत के अंदर रहते हुए भी हर साल इसको मनाने की कोशिश करते हैं और जहाँ तक भी हो सके अपनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो नौजवान हैं, उनके अंदर यानी पाकिस्तान की जो आइडियालॉजी है उसके हवाले से हम काम करते हैं। और आगे भी हम जो एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं 26 मार्च को यौम पाकिस्तान के हवाले से, जिसके अंदर हम अपने जो नौजवान हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ तकरीरी मुकाबले और कुछ जो ना पाकिस्तानी जो नज़रिया है उसको प्रमोट करने के लिए काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। तमाम अहले वतन को 23 मार्च यौम पाकिस्तान मुबारक हो।
آج کا پرمسرت دن ہمارے لیے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ آباء و اجداد کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے والے سپوت ہمیشہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ ہمارے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے ذہین ساتھیوں کے دن رات محنت کا ثمر ہے کہ ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شکل میں ایک پیارا ملک ہمارے نصیب ہوا۔ جو عہد انہوں نے 23 مارچ 1940 کو کیا، 7 سال کے کلیئر عرصے میں اس کی تکمیل کر دکھائی۔ پاکستان مرز وجود میں آنے کے بعد بھی ہماری پیاری سرزمین نے ایسے سپوت پیدا کیے جنہوں نے تاریخ کو رقم کیا۔ میں سمجھتا ہوں آج ہی پاکستان میں بے انتہا محب الوطن اور ہر طرح کی قربانی دینے والے لوگ موجود ہیں۔ پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ پاکستان قائم و دائم رہنے کے لیے ہی مرز وجود میں آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اور ہمارے آنے والی نسلیں پاکستان کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام اہل وطن بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ 23 مارچ کے حوالے سے آج کا یہ آپ لوگوں کو میں میسج بھیج رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے ہمارا ملک سدا سلامت رہے، اور میری تمام قوم جو ہے وہ اس کووڈ کی آفات سے اللہ تعالیٰ اسے دور رکھے، بچائے، اور ہم زندہ قوم ہیں، زندہ قوم رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنے آنے والے وقتوں میں پاکستان انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے اور کویت کے تعلقات جو ہیں وہ بھی امبیسی کویت کی طرف سے سید سجاد حیدر صاحب کی وجہ سے بہت زیادہ پازیٹیو ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، اور اسی طرح ہم پاکستانی بھی اپنا کردار اچھا ادا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم میرے پیارے ہم وطنوں، میرے پیارے عمران خان، میری پیاری سرزمین، میری پاک افواج کا اور میری قوم کا ہر ایک فرد کو میرا سلام۔ اوکے، میں افشین نواب ہوں، اور میں کویت میں ہوا کرتی ہوں، اینڈ آئی ایم اپنے ملک کے لیے جان دینے والا انسان ہوں میں۔ یس، ایک ذرہ جو ہے وہ میرا ہے، اور یہ ہمارا جو 23 مارچ کا جو سلسلہ ہے، جب ہمارے قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اپنے ملک اور اپنے ان ہیروز کے، آج کے بھی ہیروز ہیں ہمارے اور وہ بھی ہیروز تھے، سب کو میرا سلام۔ اور سب کی نظر جو ہے، کچھ الفاظ جو ہیں میں نے کہے ہیں، اللہ میاں میرے الفاظ قبول کرے، اور یا رب میرے ملک کے طرف ہر آنکھ اٹھنے والی غلط جو ہو، یا رب وہ نہ پہنچے، اور ہمیں وہ شیلڈ بن جانا چاہیے اپنے ملک کے لیے کہ کوئی وہ نظر پہنچ نہ سکے، کسی کی سوچ نہ پہنچ سکے، کسی کے ایک لفظ نہ نکلے ہمارے ملک کی۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جی جناب ہمدانی صاحب، پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آج ہم دن منا لیں گے خوب طریقے سے۔ بہرحال یوم قرارداد پاکستان کی وجہ سے ملک قائم ہو گیا، اب ہماری کیا ذمہ داری ہیں، خاص طور پر نوجوان نسل دنیا بھر میں جو ہم پاکستانی رہتے ہیں۔ آپ کی بڑی گہری نظر بھی ہے، آپ کا ماشاءاللہ اخبار جو آپ ڈیلی بیس پہ آتا ہے، عالمی اخبار، اس میں بھی آپ کے کالمز وغیرہ میں پڑھتا رہتا ہوں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیا پیغام دیں گے اپنی نوجوان نسل کو کہ وہ یوم پاکستان یا آزادی کے دن کس طرح سے منائیں؟ جی تاریخ اصل میں پہلا کام تو یہ کیجئے، آج سے ہی یہ پیغامات کا سلسلہ بند کر دیجئے۔ پیغام دینے والے بہت ہو گئے ہیں، میرے جیسے عمل کرنے والے کم رہ گئے۔ نوجوانوں کو پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے، پیغام تو اس نسل کو دینے کی ضرورت ہے جس نے نوجوانوں تک یہ منتقل کرنا تھا۔ ہم نے نوجوانوں کو وہ چیز منتقل ہی نہیں کی، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ پاکستان حاصل کس طرح سے کیا ہے۔ دیکھیے، ایسے فرد
मैं पाकिस्तान हूँ, जब तक ये नज़रिया हम अपने आप में कायम नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि ये काम तारिक को कर देना चाहिए, ये काम शरफी को कर देना चाहिए, ये काम फलां को ना। मैं पाकिस्तान हूँ। काश कोई इस नारे को फरोग दे। जब तक आपके अंदर ये शऊर पैदा नहीं किया जाएगा कि आप में से हर एक फर्द अपनी जगह पर पाकिस्तान है, तब तक ये बात नहीं बनेगी। हम लोग जो बाहर रहते हैं, हम एक हिसाब से मजलूम लोग हैं। हमारा काम सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज भेजना नहीं है, हुकूमतों को हमारी तरफ तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें, देखिए, मैं एक पैगाम आपके ज़रिए से पहुंचाऊं, ये पैगाम नहीं है, जो एक तकाजा है। 14 अगस्त का जिक्र या 23 मार्च का जिक्र या कायद आज़म अलैहिर्रहमा की पैदाइश का जिक्र 25 दिसंबर का, ये इन मखसूस तारीखों पर नहीं होना चाहिए। सिर्फ सारा साल कायद आज़म का जिक्र कीजिए। आप अपनी अगली जिंदगियां भी अगर कायद आज़म का जिक्र करते रहें तो उनका एहसान नहीं उतार सकते। क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपनी जुबान पे फख्र करना चाहिए। ये अंग्रेजी बहुत अच्छी चीज है, जरूर बोलिए, किसी ने मना नहीं किया। कम से कम इस कौमी दिन पर तो अपनी कौमी जबान बोलिए, अपनी जबान पे फख्र कीजिए, अपने दीन इस्लाम पे फख्र कीजिए, अपने अकाबरीन और अपने कायदीन पर फख्र कीजिए, अपनी तारीख पर फख्र कीजिए। हमारी फख्र की इतनी चीजें हैं कि हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम समझते हैं कि अंग्रेजी बोलने से शायद हम बड़े हो जाएंगे। मैं अपनी कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता, मुझे 30 बरस हो गए बरतानिया में रहते, मेरी सारी तालीम इंग्लिश मीडियम की है। मैं लिखता आज भी उर्दू हूँ, बोलता आज भी उर्दू हूँ, सुनता भी अच्छी तरह से उर्दू ही हूँ, दूसरी ज़बान भी सुन लेता हूँ। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जिसे आप तजदीद वफा का दिन कहते हैं, अल्लाह के लिए पहले तो तजदीद के मानी सीख लीजिए कि तजदीद के मानी क्या है, उसके बाद वफा के मानी सीखिए वो क्या है। ये लफ्ज खाली होंठों से अदा नहीं कर देने चाहिए। मुझे माफ फरमाइएगा, मैं शायद तल्ख हो रहा हूँ, लेकिन मुझे हक पहुंचता है तल्ख होने का कि हम सब एक ही जैसे लफ्ज बोलते रहते हैं। किसी तजदीद वफा का दिन है, जैसे रमज़ान तज़किया नफ्स है, 1400 साल से रोज़ा रख रहे हैं आप। अगर वाकई रमज़ान तज़किया नफ्स है तो आज तक आपका तज़किया नफ्स क्यों नहीं हुआ? आज तक आपने तजदीद वफा पाकिस्तान से क्यों नहीं की? ये फ़कत हुकूमतों का काम नहीं है, ये अफराद का काम है। और अफराद कौन है? मैं हूँ, आप हैं। हम जिस जगह पर बैठे हैं, आपको याद होगा मैंने एक फिक्रा आपकी मौजूदगी में एक कुवैत में बोला था, किसी की तरफ सुखन नहीं है। असल सफीर पाकिस्तान के तो वो लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं। एक सफीर वो आता है जो अपनी मुद्दत पूरी करके चला जाता है। अगर वो अच्छा काम करके गया अपने हमवतनों के लिए तो वो उन्हें याद रखते हैं, लेकिन असल सफीर आप हैं जो बरसों से इन मुल्कों में रह रहे हैं, अपने खानदानों के लिए काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, अपने हमवतनों के लिए काम कर रहे हैं। आप हैं जिनसे मुल्क का फेस सामने आता है। किसी बड़े अफसर से मुल्क का फेस नहीं सामने आता। आप जो उस मुल्क में रह के करेंगे उससे पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या है। बस आप सब, मेरे समेत हम सब जो बाहर रहते हैं, खास तौर पे हमें जिन मुल्कों में रहते हैं उनके कानून का एहतराम करें। सबसे पहली बात, अपने आप को उन मुल्कों का हिस्सा समझें और उनकी तरक्की में जिस तरह से हम हिस्सा ले रहे हैं इसी तरह से उस तरक्की को अपने मुल्क में भी मुंतकिल करें। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले की, मैं फिर दोहरा के खत्म करूं से, अपने आप पर फख्र कीजिए। आप
میں سے وہ لوگ جو 47 کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ غلامی کس چیز کا نام. آپ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن معاف فرمائیے گا آپ نے اس آزادی کی نعمت کی کوئی قدر نہیں کی. آج ہی طے کر لیجیے، اگر آپ کو خدا نہ خواستہ یہ بات کشمیر کے لوگوں سے پوچھیے جنہیں بدترین غلامی کا سامنا ہے. اپنی زبان پہ فخر کیجئے، اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کیجئے، اپنے دین اسلام پر فخر کیجئے اور اپنی ذات پر فخر کیجئے. آپ جس جگہ ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ دیانت سے کیجئے. بس یہی پاکستان کے لیے آپ کی خدمت ہوگی. بہت بہت شکریہ. آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا، بلکہ ہم نے پچھلی یادیں بھی آپ سے شیئر کی. آپ نے ہمیں بتایا کہ ان دنوں کا پاکستان، ان دنوں کا ریڈیو، وہاں کے جو سسٹم تھے، پھر دوسرے ممالک میں، پھر آپ اسد راج سے یہاں پہ موقع ہیں. بہت اچھا لگا سر، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آج وطن کی مٹی ہم سے اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کا تقاضا کر رہی ہے. پاک وطن کی مٹی کا قرض اتارنے کے لیے ہم سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا. دعا میں یاد رکھیے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.